بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ اردو 11ویں جماعت کے ساتھ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ اچھا بچوں، آج کا جو پہلا لیکچر ہے 11ویں جماعت اردو زبان و ادب کے حوالے سے، تو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا سلیبس جو ہے وہ چینج ہو گیا، بدل گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور سلیبس جو کہ سمارٹ کر دیا، ٹھیک ہے، آپ کم کر دیے۔ اب اس میں جو پہلا آج کا جو لیکچر ہوگا وہ تعارفی صرف آپ کو بتایا جائے گا کہ کتنے اسباق حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل، اور اس کے بعد قواعد میں کیا کیا چیزیں آئیں گی۔ دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ ہم آج کریں گے کہ کس طرح آپ کا پیپر، جو بورڈ کا پیپر ہے، کیونکہ وہ پیپر کا پیٹرن بھی بدل گیا ہے، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہم نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے سبق کی طرف آتے ہیں۔ حصہ نثر جو ہے اس میں جو پہلا سبق ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ سیرت نگاری ہے۔ دوسرا سبق آتا ہے فاقے میں روزہ، یہ دوسرا آپ کا سبق ہے جو کہ خواجہ حسن نظامی کا مضمون ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے مکاتب غالب، مکاتب غالب مرزا غالب کے خطوط جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیے۔ چوتھے نمبر پہ ہے ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں، ٹھیک ہے، یہ سبق ہے آپ کا۔ اور اس کے بعد پانچواں سبق ہے اور پاکستان بن گیا، ختیجہ مستور کا یہ سبق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیا قانون، اور اس کے بعد جو ہے دہلیز ڈرامہ ہے، اور آخری سبق ہے تاریخ کا کفن۔ اس میں ایک سبق تھا چارپائی، ان کو جو ہے وہ حذف کر دیا اسمارٹ سلیبس میں، جو آپ کا نیا ورژن آیا ہے اس میں آپ کو وہ سبق جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ حصہ نظم میں پہلے نمبر پہ حمد آتی ہے، اس کے بعد نعت ہے، پھر تیسری نظم ہے عبادی لولاب، اس کے بعد پھر او دیس سے آنے والے بتا، اور اس کے بعد آزادی اور اخلاص، ٹھیک ہے۔ حصہ غزل میں آپ کے پاس 4 غزلیں ہیں، فراغ گرگ پوری کی، منیر نیازی کی، احمد فراز اور پروین شاکر کی۔ اس کے بعد زبان شناسی حصہ قواعد میں سب سے پہلے آپ کے یہ زبان شناسی میں آتا ہے تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث کے بعد جو ہے علم بیاں، علم بدیع، علم بیاں کی آگے اقسام ہم کریں گے، علم بدیع کی کریں گے، کون سی صنعت کا استعمال کرنا ہے اور پیپر میں جو جو صنعت آئے گی۔ اس کے بعد شعری اصطلاحات، یہ ہے آپ کا مکمل کتاب جو کہ سلیبس آپ کو میں نے بیان کر دیا، بتا دیا کہ جس میں سے آپ کا مکمل پیپر بنے گا، ٹھیک ہے۔ حصہ اسباق جو نثر ہے، حصہ نظم، اس کے بعد حصہ غزل اور قواعد۔ اب دوسرے نمبر پہ جو پیپر کس طرح آئے گا یہ دیکھ لیں، ایک ایک پیپر پہ ایک ایک سوال جو ہے وہ آپ بات کریں گے۔ آپ کا پیپر جو ہے بورڈ کا پیپر ٹوٹل ہے 100 نمبر کا، ٹھیک ہے۔ اب جس میں سے 8 سوال ہے ٹوٹل، ہر سوال جو ہے اس کا ایک الگ پیٹرن ہے، اس کو کس طرح کرنا اور اس کے نمبر کتنے۔ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں حصہ معروضی، جہاں سے ہم نے پیپر کو شروع کرنا ہے۔ پہلا بچے جو سوال ہے کثیر الانتخابی سوال، اس کے 20 نمبر ہے اس کے، لیکن یہ جو پہلا سوال ہے حصہ معروضی کا کثیر الانتخابی کا، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، الگ الگ اس کے نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا حصہ نثر، جو کہ میں نے آپ کو بتایا، حصہ نثر میں سے جتنے اسباق ہے، اسباق کے لاسٹ میں جو ایکسرسائز دی ہے یا پھر ان سائڈ بھی، جو کیونکہ اس دفعہ جو پیپر بنے گا وہ ایسے لو، آپ نے سنا ہوگا ایسے لو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان سائڈ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے۔ اور یہ جو پہلا ہے حصہ نثر والا پورشن، اس میں جو سوالات آئیں گے کثیر الانتخابی، یہ صرف اسباق کے آپ نے جو لاسٹ میں دی ہے ایکسرسائز وہ آپ نے ایک دفعہ دیکھنی ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے ان سائڈ جو پورا سبق پڑھا ہے تو اس میں وہ صنف پوچھ سکتا ہے کہ کون سی صنف ہے، مثال کے طور پہ اخلاق نبوی کون سی صنف ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، یا سیرت نگاری، سیرت نگاری آپ نے اس کو کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہر سبق میں 1 سے زیادہ سوال نہیں پوچھے جائیں گے، یعنی کہ اگر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سوال پوچھا ہے
تو پھر اگلا جو سبق ہوگا فاقے میں روزہ، اس میں دوسرا سوال پوچھا جائے گا. تو یہ 5 ہوں گے، ٹھیک ہے، 5 سوال پوچھے جائیں گے، اس کے 5 نمبر اس کے ہیں. اس کے بعد دوسرا حصہ قواعد کا. حصہ قواعد اس کے 15 نمبر ہے، لیکن اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے. پہلا جو حصہ ہے وہ ہے تذکیر و تانیث کا. تذکیر و تانیث اور محاورات، یہ 5 نمبر کا ہے. اس میں سے جو ہے 5 کثیر الانتخابی سوال آئیں گے کہ دہی کھٹی ہے یا دہی کھٹا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے جو کھٹا ہے یا کھٹی ہے، اس میں ہم پہچان کریں گے، پڑھیں گے کہ کیا آیا کہ یہ جھاڑو لگایا یا جھاڑو لگائی. 5 نمبر اس کے. دوسرے نمبر پہ ہے علم بیان. علم بیان جو ہے اس کے اندر تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایا. یہ جو ہے اس میں بھی 5 کثیر الانتخابی سوال آئیں گے. علم بیان میں تشبیہ پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تشبیہ کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، مشبہ ہے، مشبہ بھی ہے. اس کے بعد ارکان تشبیہ، حرف تشبیہ، ٹھیک ہے، ادات تشبیہ، یہ ساری. اس کے بعد استعارہ، اس میں سے ایک سوال آ سکتا ہے، ایک مثال کہ میرا بیٹا پھول ہے، اس میں کون سی صنعت کا استعمال کیا. تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، اس طرح، ٹھیک ہے. 5 نمبر اس کے ہیں. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے علم بدی. علم بدی میں صنعتوں کا استعمال ہے. آپ کے پیپر میں 3 طرح کی صنعت، صنعت تلمی، صنعت میراث النظیر، اور اس کے بعد صنعت تضاد. صنعت تلمی، صنعت تضاد اور صنعت میراث النظیر، ٹھیک ہے. یہ اور یہ علم بیان اور علم بدی، یہ دونوں میں سے 5 کثیر الانتخابی سوال پوچھے گا. صنعت یعنی کہ تضاد، ایک شعر دے گا، پھر آپ سے پوچھی جائے گا کہ اس شعر کے اندر، جس طرح ایک شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. ذیل میں یا درج بالا شعر میں کون سی صنعت کا استعمال کیا؟ آپ بتائیں گے تلمی استعمال کی. ابن مریم کا لفظ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ تلمی. اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ ہے شعری اصطلاحات. شعری اصطلاحات میں آپ کے پاس آ جاتا ہے مصرع، شعر، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع. یہ 5 اس میں سے آپ کو یعنی کہ وہ پوچھے گا. آپ نے بتانا ہوگا کہ مصرع ہے، شعر، قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع. اس طرح آپ کے ٹوٹل جو ہے یہ نمبر بنتے ہیں 20، ٹھیک ہے. یعنی کہ حصہ نثر میں سے 5 لے گا، پھر قواعد کا حصہ ہے 15 نمبر کا، جس میں سے آپ کے پاس جو آتا ہے تذکیر و تانیث، 5 نمبر اس کے ہوں گے. علم بیان، علم بدی، 5 نمبر اس کے، اور آخر میں شعری اصطلاحات جو کہ مصرع، قافیہ، ردیف، اس میں سے آپ کے 5 نمبر. گویا کہ پہلا سوال ہے آپ کا 20 نمبر کا، یہ ختم ہو گیا ہے. اب آتے ہیں ہم انشائی طرز کی طرف. انشائی طرز، اس کا ٹائم ہے 2 گھنٹے 40 منٹ، ٹھیک ہے، اور یہ 80 نمبر کا پیپر ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو سوال آئے گا، پہلا انشائی طرز میں پہلا، اور اوور آل ویسے دوسرا سوال، کیونکہ پہلا سوال آپ کا معروضی کا تھا، اور اس میں جو ہے وہ آپ کا سوال جو دوسرا آئے گا وہ ہے اشعار کی تشریح. اب یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ اشعار کی تشریح، پہلے جو پیپر پیٹرن تھا وہ یہ تھا کہ ایک نظم میں سے شعر آتا تھا اور اسی نظم کے 2 اشعار کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی تھی. لیکن اس دفعہ پیٹرن جو ہے پیپر کا بدل گیا، بلکہ اس میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے بورڈ والوں نے. وہ یہ کہ آپ کو چوائس دی ہے، 2 نظموں میں سے 2 اشعار آئیں گے، آپ پہ چوائس ہوگی 2، یعنی کہ جو بھی آپ کو جس نظم کے شعر آپ کو آتے اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے. جو سوال نمبر 2 ہے اس کے 2 جز ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہے حصہ نظم
اور دوسرا ہے حصہ غزل۔ اب اس کی تشریح کس طرح کرنی ہے آپ نے کہ نظم جو جتنی آپ کی جو ہے وہ نظمیں تھی، ٹھیک ہے، اب ان نظموں میں سے کسی بھی دو نظموں کا انتخاب کرے گا اور ان دو نظموں میں سے آپ کو شعر دے گا دو دو، ٹھیک ہے، دو شعر آئیں گے اور آپ پہ چھوڑ دے گا کہ آپ کو جو آتا ہے۔ اگر پہلی نظم ہے حمد، اس میں سے دو شعر آپ کو آتے ہیں، اس کی تشریح آپ اس کی تشریح کر سکیں گے۔ اگر اس میں سے نہیں ہے، نعت میں سے آتے تو پھر آپ نعت میں سے کر سکتے، یہ پہلے نہیں تھا، اب اس میں چوائس ہے، ٹھیک ہے۔ اب کرنا کیا ہے، اس کے نمبر کی تقسیم سن لیں۔ نظم کا عنوان اگر یہ بچے آپ لکھیں گے، اس کا 1 نمبر اس کا ہے، اس کے بعد ہے شاعر کا نام 1 نمبر اس کا ہے، اور اس کے بعد تشریح ہے 4 نمبر کی، ٹوٹل یہ 8 نمبر کی تشریح بنتی ہے۔ اور یہ پہلا جز جو ہے نظم والا، یعنی کہ یہ 10 نمبر کا سوال ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو سوال نمبر 2 ہے اس کے 2 جز ہیں، پہلا حصہ نظم اور دوسرا حصہ غزل۔ جو حصہ نظم ہے یہ 10 نمبر کا، کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تقسیم نمبروں کی یہ ہے کہ نظم کا عنوان 1 نمبر کا، شاعر کا نام 1 جو ہے نمبر کا، تشریح ہے 4 نمبر کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو دوسرا حصہ ہے غزل کا، اس کی بھی تشریح اس طرح آئے گی۔ پہلے یہ آتا تھا کہ آپ ایک ہی غزل سے، میر تقی میر یا فراق گورکھپوری کی غزل سے وہ شعر اٹھاتا تھا 3 اور اس کی آپ نے تشریح کرنی تھی، لیکن اب یہ پیٹرن تبدیل ہو گیا۔ اب کس طرح آئے گا، آپ کی جتنی نظمیں غزلیں آپ کی، ٹھیک ہے، منیر نیازی کی ہے، احمد فراز کی ہے یا پروین شاکر کی ہے، اب 3 نظموں کا انتخاب کرے گا اور تینوں سے شعر اٹھائے گا، اور اس کے بعد آپ کی مرضی ہے جو آپ کو آتا ہے اس میں سے آپ 3 اشعار جو ہے وہ اٹھائیں گے اور اس میں تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے نمبر کی تقسیم سن لیں۔ شاعر کا نام 1 نمبر کا، اور اس میں جو ہے نا آپ نے ایک چیز غور کرنا ہے، یعنی کہ دیکھنی ہے، اس میں نظم کا جس طرح میں نے عنوان لکھا ہے، ٹھیک ہے، غزل میں نظم کا عنوان نہیں لکھیں گے بلکہ ڈائریکٹ، کیونکہ غزل کا عنوان نہیں ہوتا، تشریح کی ہیڈنگ دیں گے آپ، اور اس کی تقسیم ہوگی 3 جمع 3 جمع 3، کیونکہ جو غزل کے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہے اور نظم کے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حصہ نظم جو ہے وہ بھی 10 نمبر کا، حصہ غزل وہ بھی 10 نمبر کا۔ سوال نمبر 2 یہ ہے۔ اب جاتے ہیں ہم سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 جو ہے بچے وہ ہے پیراگراف کی تشریح، سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اب یہ سوال کس طرح کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حوالہ متن کیا چیز ہوتی ہے، حوالہ متن میں سبق کا عنوان اور اس کے بعد ہے مصنف کا نام، اس کے بعد سیاق و سباق، اس کے بعد پھر اس کی آئے گی تشریح۔ سبق کا عنوان لکھیں گے تو 1 نمبر اس کا ہے، مصنف کا نام لکھیں گے 1 نمبر اس کا ہے، سیاق و سباق 3 نمبر کا بن جائے گا، اور تشریح ہے اس کی 10 نمبر کی۔ ٹوٹل یہ سوال ہے 15 نمبر کا۔ سوال نمبر 3 ہے 15 نمبر کا، اس میں بھی چوائس ہے، وہ جتنے اسباق حصہ نثر میں نے آپ کو بتائے، کسی بھی 2 اسباق کو وہ سلیکٹ کرے گا، اس کے درمیان میں سے، ابتدا میں سے یا اختتام میں سے ایک پیراگراف، نثر پارا یا پھر عبارت جو ہے، تینوں ایک ہی نام ہے، وہ دے گا، آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح کرتے ہوئے یہ 3 چیزیں، سبق کا عنوان لکھیں گے 1 نمبر اس کا مل جائے گا، مصنف کا نام، سیاق و سباق، اس کے بعد تشریح 10 نمبر کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس آ جاتا ہے نثری سبق کا خلاصہ۔ یہ سوال نمبر 4، نثری سبق کا خلاصہ، یہ 10 نمبر کا سوال ہے بچے،
اس میں بھی چوائس ہوگی حصہ نثر میں سے کوئی بھی 2 سبق، ٹھیک ہے، وہ سلیکٹ کرے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ ان 2 اسباق میں سے کوئی ایک سبق کا خلاصہ کریں۔ اب اس کو کس طرح کرنا ہے، اس کے نمبر کی تقسیم، سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے مصنف کا نام۔ مصنف کا نام 1 نمبر اس کا ہے، اور اس کے بعد خلاصہ ہیڈنگ آپ نے دینی ہے، اور 9 نمبر اس کے ہے۔ ٹوٹل یہ 10 نمبر کا سوال ہے، اور اس سوال میں بھی آپ کے پاس چوائس ہے، یعنی کہ 2 خلاصے ہوں گے، 2 میں سے آپ نے ایک خلاصہ جو آپ کو آتا ہے اچھے طریقے سے، آپ کو پتہ ہے اس کا جو ہے وہ ابتدا، اس کا نفس مضمون یا درمیان یا اختتام کس طرح، ٹھیک ہے، تو اس خلاصے کو ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بچے سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 جو ہے یہ ہے نظم کا خلاصہ۔ نظم کا خلاصہ یا پھر مرکزی خیال، یہ بھی چوائس ہے، آپ نے خلاصہ کرنا ہے خلاصہ کر لیں، یا اگر مرکزی خیال کرنا ہے تو مرکزی خیال آپ کر سکتے۔ کرنے کا طریقہ یہ، اس میں جو ہے آپ کو انتخاب آپ نے کرنا، یعنی کہ اس میں چوائس نہیں ہوگی کہ 2 نظمیں ہوگی کسی ایک کا، اس میں صرف ایک ہی نظم آپ کو دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ نظم حمد کا خلاصہ یا مرکزی خیال کریں، یا پھر نظم نعت کا خلاصہ یا مرکزی خیال کریں، یا پھر نظم جو ہے وادی الولاب اس کا خلاصہ یا مرکزی خیال کریں۔ دونوں کا پیٹرن ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے، شاعر کا نام لکھیں گے تو 1 نمبر اس کا ہے، باقی مرکزی خیال اور خلاصے کا اس کے 4 نمبر ہیں۔ مرکزی خیال ہوتا ہے 3 یا 4 لائنوں کا، خلاصہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، 1 پیج کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 10 سے 12 سطور تک اس کو لکھا جاتا ہے۔ باقی سوال نمبر جو 6 ہے یہ آپ کا آ جاتا ہے بچے 10 نمبر کا سوال ہے، سوال نمبر 6۔ اس میں چوائس ہے، یا آپ نے مکالمہ کرنا ہے، یا آپ نے رودات کرنی ہے، یا آپ نے روزنامچہ کرنا ہے۔ اس طرح آئے گا کہ مکالمہ کریں، اس میں چوائس جو ہے روزنامچہ یا پھر مکالمے، دونوں میں سے کوئی ایک آپ کو دیا جا سکتا ہے، یا پھر ایک بھی آ سکتا ہے، یہ چوائس ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ مکالمہ ہے، اس مکالمے کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مریض اور طبیب کے درمیان، یا کوئی ایسا مکالمہ آ جاتا ہے، روزنامچہ آ جاتا ہے، روداد آ جاتی ہے، جو آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی دیکھا، میچ دیکھا ہے، یا کسی پارٹی کو آپ نے جو ہے کسی فنکشن پہ گئے، مہندی کی ہے یا شادی کی ہے یا سالگرہ کی، اس حوالے سے آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ہی چیز دی جائے کہ اس پہ مکالمہ یا روزنامچہ یا پھر روداد لکھیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو روزنامچہ یا مکالمہ، دونوں میں سے جو آپ کی چوائس ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے بچے سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 جو ہے یہ ہے درخواست نویسی کا سوال، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ نے رسید لکھنی ہے، اس میں بھی چوائس ہے، اگر آپ کو درخواست آتی ہے تو درخواست آپ لکھ سکتے ہیں، اگر رسید ہے تو پھر رسید آپ نے لکھنی۔ یہ بھی 10 نمبر کا جو ہے یہ سوال بنتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر تقسیم نمبر کی دیکھ لیں کس طرح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نے درخواست لکھنی ہے تو طرز تخاطب، پہلی جو چیز آتی ہے طرز تخاطب، اس کا 1 نمبر ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس عنوان، کہ کون سی یہ درخواست ہے، حصول سرٹیفکیٹ کی ہے یا پھر معافی جرمانے کی ہے یا ضروری کام کی ہے، عنوان آپ نے لکھنا ہے، تو اس عنوان کا بھی 1 نمبر ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے آپ کے پاس جناب عالی۔ جناب عالی کے بعد یہ نشان جو ندائیہ یا فجائیہ کا آپ لگاتے ہیں، اس کا بھی 1 نمبر ہے اس کا۔ چوتھے نمبر پہ بچے آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کا نفس مضمون، درمیانی حصہ، جہاں سے آپ اپنی درخواست کو شروع کرتے ہیں، باخدمت جناب یا مؤدبانہ گزارش ہے یا ادب سے التماس ہے، اس کے 5 نمبر ہیں۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پہ درخواست گزار کا نام، اس کا 1 نمبر ہے۔ اور اسی طرح 6 نمبر پہ آ جاتا ہے آپ کے پاس تاریخ آپ نے لکھنی ہوتی ہے لاسٹ میں، اس کا 1 نمبر۔ ٹوٹل یہ 10 نمبر کی درخواست ہے۔ اسی طرح رسید کا بھی ہے،
رسید کا پیٹرن بھی سب سے پہلے جب آپ لکھتے ہیں باعث تحریر آن کا 1 نمبر اس کا ہے، اس کے بعد پھر آپ لفظ مضمون لکھتے ہیں اس کا 5 نمبر اس کے ہیں، اور اس کے بعد گواہ شد 2 آپ کے پاس گواہ ہوتے ہیں، دونوں کے آپ نے نام لکھنے ہوتے ہیں۔ گواہ شد پہلا لکھیں گے اس کا 1 نمبر، اور جو دوسرا گواہ ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے لکھنا ہوتا ہے، تو اس کا بھی ہے 1 نمبر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ آ جاتی ہے، بلکہ العبد اس کا بھی 1 نمبر ہے، اور تاریخ لاسٹ میں لکھتے ہیں اس کا 1 نمبر۔ گویا کہ اس میں چوائس ہے، یا آپ درخواست لکھ سکتے ہیں یا آپ رسید لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں کا کرنے کا طریقہ، اب یہ جو سوال ابھی میں بتا رہا ہوں، اس سوال کے جتنے بھی سوالات ہیں ابھی صرف نمبر کی تقسیم بتا رہا ہوں۔ جب ہم ایک ایک چیز کریں گے تو ہر ایک کا الگ سے ایک پیٹرن، کہ خلاصے کا کیا پیٹرن ہے، سیاق و سباق کا کیا پیٹرن ہے، کس طرح ہم نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، درخواست کس طرح لکھنی ہے، رسید کس طرح لکھنی ہے، یہ ساری چیزیں ہم بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہے آپ کے پیپر کا آخری سوال، سوال نمبر 8۔ اس میں چوائس نہیں ہے بچے، اس میں تلخیص کر دیں۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہے۔ یہ تلخیص یہ کہ کسی بھی جو منتخب جو قواعد و انشاء کی کتاب ہے پیکٹا والوں نے جو نکالی ہے 2025-2026 کے لیے، ان میں جو منتخب عبارتیں وہ ہم کریں گے، ان کی تلخیص کریں گے، ٹھیک ہے۔ تلخیص کے نمبروں کی تقسیم جو ہے، عنوان جب ہم تلخیص کا کریں گے اس کے 2 نمبر ہیں، اور تلخیص شدہ عبارت اس کے 8 نمبر ہیں۔ اب ایک عبارت ہوگی، اس عبارت کا سب سے پہلے آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے، اچھے طریقے سے فہم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس میں سے 2 عنوان آپ نے تلاش کرنے، 2 یا 3، دونوں کو لکھ لینا ہے، دونوں کو ہی آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اگر غلط بھی ہو جائے گا تو دوسرے کے نمبر مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ملیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم کریں گے تلخیص شدہ عبارت۔ اگر آپ کے پاس 10 لائنیں ہیں تو 3 لائنوں کی یا 2.5 لائنوں کی آپ نے تلخیص کرنی ہے۔ 200 الفاظ ہے تو 50 الفاظ کی ہم کیا کریں گے، تلخیص۔ یہ ہے آپ کا پیپر کا پیٹرن جو ابھی میں نے بتایا آپ کو۔ ٹوٹل ہے آپ کا پیپر پیٹرن 100 نمبر کا، ٹھیک ہے، جس میں سے 20 ہے حصہ معروضی کے، اور 80 نمبر ہے آپ کے حصہ انشائیہ کے، ٹھیک ہے۔ انشائی طرز کا جو پیپر ہوگا تو ٹائم ہے 3 گھنٹے۔ جو معروضی کا پیپر ہوگا اس کے لیے 20 ہی وہ کثیر الانتخابی سوال ہے، اور ٹائم بھی آپ کا ہے 20 منٹ۔ اسی طرح جو آپ کا انشائی طرز کا پیپر ہے اس کے لیے ٹائم ہے 2 گھنٹے 40 منٹ، ٹھیک ہے۔ تو سوال ہے آپ کے انشائی طرز میں 7، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل سوال 8 بنتے ہیں، لیکن انشائی طرز کے صرف 7 سوال ہے، ایک حصہ معروضی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کا مکمل جو تعارفی لیکچر میں آپ کو بتایا میں نے کہ کس طرح ہم لے کے چلیں گے، اور 2-3 جو اسباق جو ہے وہ حذف کیے، ٹھیک ہے۔ ایک سبق آپ کا جو ہے، اور پاکستان، دوسرا پاکستان کی تاریخ، بلکہ وہ سبق ہے آپ کا جو حذف شدہ سبق ہے وہ ہے پاکستانی زبانیں اور ان کا باہمی رشتہ، 4 پائی، اور اس کے بعد ایک نظم حذف کی گئی، اور ایک میر تقی میر کی غزل جو ہے۔ یہ 4 اسباق آپ کے سلیبس سے انہوں نے سماعت کر دیے، یعنی کہ ختم کر دیے۔ اب سلیبس سے آپ کا جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے نا آپ کل سے اپنا جو ہے وہ لیکچر شروع کریں گے۔ پہلا لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔